بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم سورہ مریم پڑھ رہے تھے۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے پل صراط کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک آیت تھی جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزاروں گا۔ تو اس کی تفسیر کے بارے میں ہم نے 3 قول پڑھے تھے کہ ایک قول کے اندر اس سے مراد یہ کہ تمام جو مومنین ہیں اور تمام جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، ان تمام کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پھر جو مومنین ہیں ان کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ پڑھا تھا کہ اس سے مراد کیا ہیں؟ کفار ہی ہیں، یعنی ان کو کفار کو ہی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد پل صراط ہے، یعنی چاہے مومن ہو چاہے مسلمان ہو، ان کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، یعنی پل ہوگی وہاں سے ان کو گزارا جائے گا۔ پھر جو مومن اور مسلمان ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو کفار ہوں گے وہ وہاں سے گر کر اس جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل من کان فی الضلالۃ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ جو بھی گمراہی کے اندر ہیں، فل یمدد، تو اس کو مہلت دے گا، اس کو ڈھیل دے گا، لہ الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ اس کو رحمان اس کو ڈھیل دے گا۔ تو فی الضلالۃ کے بعد نکالا ہے شرط و جواب ہی، فل یمدد، تو فل یمدد یہ کیا ہے؟ یہ شرط کا جواب ہے۔ یہاں پر من کان فی الضلالۃ یہ شرط ہے، اور جو فل یمدد لہ الرحمن مدا یہ کیا ہے؟ اس شرط کا جواب ہے، یعنی جو شخص گمراہی کے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گمراہی کے اندر کیا کرے گا؟ ڈھیل دے گا۔ ٹھیک ہے، تو فل یمدد کے بعد بھی معنی الخبر نکال کر بتایا کہ یہاں پر یہ خبر کی معنی میں، ٹھیک ہے، یہاں پر اس پر لام تو داخل ہے، تو اس سے مراد ہے یہ فعل امر نہیں ہے، کیونکہ فعل امر پر کیا آتا ہے؟ لام آتا ہے نا، تو نہ یہ تاکید والا ہے لام، نہ ہی یہ امر والا لام ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بمعنی الخبر، یہ خبر کی معنی میں، یعنی یہ جو فعل ہے یہ فعل مضارع کی معنی میں، یعنی یمد، اس کو مہلت دے گا۔ فی الدنیا یعنی دنیا کے اندر، یستدرجہ یعنی اس کو مہلت دے گا، اس کو ڈھیل دے گا، وقت دے گا، حتی اذا رعوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے گا یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے ما یوعدون، اس کو جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس چیز کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اما العذاب، یہاں تو عذاب ہے، عذاب کا وعدہ کیا گیا کہ جو گمراہ ہوگا، جو کفر کرے گا اس کو عذاب ہوگا، تو وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کل قتل والعصر، تو قتل اور اصل نکال کر بتایا کہ یہاں تو وہ زندگی کے اندر کیا کریں گے؟ عذاب کو دیکھیں گے، اور زندگی کے اندر ان کو عذاب کون سا ہوگا؟ قتل ہوگا، والعصر، اور ان کو قیدی بنانا ہوگا کہ جو کفار ہیں ان سے جنگ کی جائے گی، اور جب جنگ کی جائے گی تو یا تو وہ مارے جائیں گے یا تو ان کو قید کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اور وہ عذاب ہے۔ وَإِمَّا السَّاعَةُ، یہاں وہ پھر وہ قیامت کو دیکھیں گے، المشتملۃ علی جہنم، جو قیامت جہنم پر مشتمل ہوگی، فَيَدْخُلُونَهَا، پھر وہ اس جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَقَامًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، ملا کر پڑھیں گے هُوَ شَرٌّ مَقَامًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، یعنی وہ جان لیں گے، تو وہ جان لیں گے جو مقام کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے سب سے زیادہ برا ہے، اور فوج کے اعتبار سے، گروہ کے اعتبار سے وہ جو سب سے زیادہ ضعیف ہے۔
جندہ یعنی فوج کے اعتبار سے، گروہ کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ شر ہے، مقام کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ شر ہے یعنی بدترین ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور جو فوج کے اعتبار سے ضعیف ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اوانن یعنی مدد کے اعتبار سے کہ جب ان کو عذاب ہوگا تو ان کو مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ مدد کے اعتبار سے کیا ہو جائیں گے؟ ضعیف ہو جائیں گے۔ اہم ام المؤمنون وجندہم الشیاطین، یا وہ یا مومنین، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ مومن مقام کے اعتبار سے برے ہیں یا کفار مقام کے اعتبار سے برے ہیں، یعنی کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مقام کے اعتبار سے برے ہیں یا پھر مومنین برے ہیں۔ وجندہم الشیطان، اور ان کا گروہ، ان کی فوج، کفار کی فوج کیا ہے؟ الشیاطین، شیطان ہیں۔ وجند المؤمنین علیہم الملائکۃ، اور مومنین کی جو فوج ہے، مومنین کا جو گروہ ہے وہ فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالی مزید کرے گا ان لوگوں کو جو ہدایت والے ہیں ہدایت میں، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ تعالی ہدایت میں مزید کرے گا۔ بالایمان، یعنی جنہوں نے ہدایت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہدایت حاصل کی، یعنی جن کو ایمان ہوگا وہ کیا ہوں گے؟ ہدایت والے ہوں گے۔ بما ینزل علیہ من الآیات، ہدایت کے اندر کیسے زیادتی فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان پر نشانیاں جو نازل ہوں گی، جو آیات ان پر نازل ہوں گی، وہ ان کے ذریعے کیا ہوگا؟ ان کی ہدایت میں اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، ٹھیک ہے، خیرن پر پیش ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی نیکیاں ہیں، اور وہ نیکیاں اور باقی جو نیکیاں ہیں وہ تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ وخیر مردا، اور لوٹنے کے اعتبار سے، یعنی اس کا بدلے کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ بھی بہتر ہیں۔ تو باقی رہنے والی وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ یہ طاعت، یعنی فرما برداری ہے، طبقہ لصاحبہا، جو اپنے صاحب کے ساتھ، جو فرما برداری کرے گا تو وہ فرما برداری، اس کی فرما برداری کے ساتھ کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ طبقہ لصاحبہا، وہ اپنے صاحب کے ساتھ باقی رہیں گی، تو وہ تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہترین ہیں، اور صلے کے اعتبار سے، لوٹنے کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے؟ بہترین ہیں۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں ما یرد الیہ ویرجع، یعنی جو اس کی طرف لوٹے گا، یرد لوٹایا جائے گا، ویرجع اور اس کی طرف لوٹے گا، بخلاف اعمال الکفار، اعمال کے کفار کے برخلاف، والخیریت ہونا فی المقابلۃ قولہم اے الفریقین خیر مقاما، تو اور یہاں پر جو خیریت ہے نا، تو خیریت یہ جو پیچھے گزرا، پیچھے کہا کہ شر مقاما، شر مکانہ، تو وہاں پر ان کے لیے، کفار کے لیے بولا گیا تھا، اور یہاں پر خیر جو بولا گیا ہے، خیرن، یہ ان کے مقابلے میں مومنین کے لیے بولا گیا ہے کہ جو مومنین ہوں گے ان کے لیے بہترین صلہ ہوگا، بہترین جگہ ہوں گی، اور جو کفار ہیں ان کے لیے برے سے برے مکان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ والخبر والخیریت، اور بھلائی ہونا
اس جگہ فی مقابلت قولہم، ان کے قول کے مقابلے میں، کفار کے قول کے مقابلے میں، ایو فریقین خیر مقامہ، کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم دونوں میں سے ایک تو ہم کفار ہیں اور دوسرے تم مومنین ہو، تو تم میں سے کون زیادہ بہتر ہے؟ تو ان کے پاس مال و ملکیت تھی، ان کے پاس مقام تھے، بڑی بڑی جائیداد تھی، تو وہ اس اعتبار سے خود کو کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا گمان کر رہے تھے، اور خود کو ایک ہدایت والا اور ایک بہترین گمان کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کو کیا کہا؟ بہترین قرار دیا، کہ ان کے جو اعمال ہوں گے وہ تو ضائع ہو جائیں گے، لیکن جو مومنین ہوں گے ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہی ہوں گے، اور قبر کے اندر ان کو حشر کے اندر ان کا صلہ دیا جائے گا۔ برخلاف جو کفار کے اچھے اعمال ہیں وہ کیا ہوں گے؟ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے، اور جو بھی کافر ہیں وہ اگر اچھا کام کرتے ہیں تو دنیا کے اندر ہی ان کو اس کا صلہ دیا جائے گا، پھر آخرت کے اندر اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ کفار جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتا ہے، ہماری آیات کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وقال اور کہتا ہے لأوتین میں ضرور دوں گا، مالن و ولدن مال بھی دوں گا اور بچے بھی دوں گا۔ تو ایک یہ منافق تھا یا پھر کافر تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قبر کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا تو میں مال دے کر یا بچے دے کر، اولاد دے کر میں کیا کروں گا؟ خود کو آزاد کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو بآیاتنا کے بعد العاصی بن وائل نکال کر بتایا کہ الذی سے کون مراد ہے، تو الذی سے عاصی بن وائل مراد ہے، جس نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میں جب مروں گا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں اپنا مال اپنی اولاد دے کر خود کو بچا لوں گا، کیونکہ اس کے پاس مال زیادہ تھا۔ کس کو کہا تھا؟ لخباب بن ارت، ٹھیک ہے، خباب بن ارت کو اس نے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد ان کو میں مال اور اولاد دے کر میں خود کو بچا لوں گا۔ اور خباب بن ارت کون تھے؟ القائل لہو، جس نے اس کو کہا تھا تبعث بعد الموت، کہ تجھے موت کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا۔ والمطالب لہو بمال، اور تجھ سے مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، والمطالب لہو بمال، یعنی تو نے جو مال کمایا تھا اس کا تم سے مطالبہ کیا جائے گا اور اس کا تم سے حساب طلب کیا جائے گا۔ اللہ تقدیر البعث، لأوتین کے بعد اللہ تقدیر البعث نکال بتایا کہ بس جب قبر سے اٹھنا ہوگا، موت کے بعد اٹھنا ہوگا، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ مالا و ولدا، میں مال بھی دوں گا اور بیٹے بھی دوں گا۔ فَأَقْضَيْكَ قال اللہ تعالی، تو آگے دوسرا بحث شروع ہو رہا ہے، تو یہاں تک اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔